حرج نہیں. طلاق کے بعد شوہر کے گھر رہنا. ایک بہن انڈیا سے پوچھتی ہیں طلاق کے بعد اپنی ساس کی بیٹی بن کر شوہر کے گھر رہنا ٹھیک ہے؟ بچہ اپنے ابو سے بات کرنا نہیں چاہتا. پہلے تو میں بچے کو بات کرنے پر مجبور کرتی تھی، مگر جب انہوں نے بچہ چھیننے کی کوشش کی تو اب میں بات نہیں کرواتی. طلاق کے بعد شوہر سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ کیا شوہر بچہ چھین سکتا ہے؟ دیکھیں، طلاق اگر ایک ہے یا دو طلاقیں ہیں جو رجعی ہیں تو پھر تو عورت کو بہرحال شوہر کے گھر ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ نکاح ختم نہیں ہوا، شوہر کو رجوع کا حق ہے. لیکن اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں یا وقفے سے 3 دے دیں، یا شوہر نے 1 طلاق دی لیکن بائن کا مطلب نکاح ختم ہو گیا، تو پھر اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ عدت کے دوران عورت شوہر ہی کے گھر رہے گی. لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن. قرآن کہتا ہے طلاق کے بعد بیوی کو گھر سے مت نکالو، اور نہ وہ خود گھر سے نکلے. اب اس میں 1 طلاق ہو، 2 طلاقیں ہو، 3 طلاقیں ہو، سب برابر ہیں. تو اس لیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ طلاق کے بعد عدت عورت نے شوہر کے گھر میں ہی گزارنی ہے، اور اس دوران نان نفقہ سارا شوہر ہی کے ذمے ہوگا. پھر جب عدت پوری ہوگی تو پھر عورت شوہر کے گھر سے چلی جائے، جہاں چاہے، اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے، کہیں اور شادی کرتی ہے. اصل مسئلہ یہ. لیکن اس زمانے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر عورت کو چاہیے فوراً شوہر کے گھر سے نکل جائے، کیونکہ وہ کہیں اہل حدیث سے فتویٰ لا کے حرام بیوی کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں. فتوے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے مل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو 3 طلاق کو ایک کہنا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے، صحابہ تابعین کے اجماع کے بھی خلاف ہے، 4 اماموں کے اجماع کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے بیوی حرام ہو جاتی ہے. تو چونکہ آج کل اسکالر آپ کو مارکیٹ میں ہر طرح کے ملیں گے، ایسے اسکالرز ہیں کہ کوئی کہتا ہے 3 طلاقیں ایک اکٹھی دو تو 1 ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی حالت حیض میں 2 تو نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے حمل میں نہیں ہوتی، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی جتنے پتھر اٹھاؤ اتنے مفتی ملیں گے آپ کو. پھر کوئی کہتا ہے کہ جی ایک طہر میں، یعنی 1 مہینے میں جتنی طلاقیں دو 1 ہی ہوں گی، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی 1 مجلس میں تو 1 ہوگی، 2 مجلسوں میں 2 ہو جائیں گی. تو چوچو کا مربع بنایا ہوا ہے اسلام کو، کیونکہ کوئی گورنمنٹ تو ہے نہیں جو کنٹرول کر رہی ہو. تو اب نتیجہ کیا نکلا ہوگی؟ امت بے لگام ہو گئی ہے. تو اس لیے آپ نے صحابہ تابعین، قرآن و سنت کی وہ تشریح لینی ہے جو صحابہ اور تابعین نے جس کو تشریح کو مانا. کوئی ایک صحابی سے ضعیف سند سے بھی نہیں دکھا سکتے جنہوں نے 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد 1 کہا ہو. تو سارے صحابہ کے یہی فتاوی جو بھی ہمیں ملتے ہیں وہ یہی کہ ہو گئی، اور قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اور وہ جو حدیث ہے 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک شمار ہوتی تھی، اس کے میں بہت دفعہ جواب دے چکا ہوں. اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے اہل حدیث لوگ بیان کرتے ہیں. تو اب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بیوی اگر شوہر کے گھر میں رہے گی نا 3 طلاقوں کے بعد، تو میاں صاحب جائے گا، کیونکہ تھوڑے دن میں جب اس کو بیوی کی یاد آئے گی اور تڑپے گا تو جا کے ادھر ادھر سے حلال کروا لے گا بیوی کو، اور جا کے پھر اس کو لیپا پوتی کر کے نا، اس کو عورت کا دل چونکہ نرم ہوتا ہے تو اس کو ورغلا کے فتوے شفتے دکھا کے حرام کو حلال کر لیتا ہے اپنے اوپر. تو اس بغیرتی سے بچنے کے لیے پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی عورت عدت اپنے باپ کے گھر گزارے 3 طلاقوں کے بعد. اور اگر شوہر دیندار ہے، وہ ایسا کوئی ناجائز فتویٰ نہیں لے کر آئے گا، تو پھر عورت شوہر ہی کے گھر میں عدت گزارے. لیکن دوسری شرط اس میں یہ بھی ہے کہ شوہر کے قریب آنے کا خطرہ نہ ہو. شوہر میں دینداری ہو، اس کے قریب آنے کا خطرہ نہ ہو. اگر یہ ڈر ہے کہ طلاق کے بعد بھی شوہر زوجہ سے ہمبستری نہ کر لے یا گناہ میں نہ پڑ جائیں، تو پھر بھی عورت شوہر کے گھر سے نکلے گی، وہ وہاں عدت نہیں گزارے گی پھر وہ. تو یہ تو میں نے طلاق کے بعد شوہر کے گھر رہنا ہے یا نہیں رہنا اس کا مسئلہ بتایا. دوسرا مسئلہ جو آپ کا ہے کہ اگر طلاقیں پکی ہو چکی ہیں اور عدت کے بعد بھی آپ شوہر کے گھر رہنا چاہتی ہیں، تو اس میں پھر یہ ہے کہ کیوں رہنا چاہتی ہیں شوہر کے گھر. بعض دفعہ ساس اپنی بہو سے اتنی محبت کرتی ہے، وہ نہیں بہو کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتی. وہ کہہ رہی بھائی میرے بیٹے نے طلاق تو دے دی لیکن میری بہو اور میرا نواسا میرے ساتھ ہی رہے گا. تو اگر ایسی ساس کو محبت ہے آپ سے، اللہ کرے سب ساسیں ایسی پیاری پیاری ساسیں بن جائیں، تو پھر یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے، اگر گناہ کا خطرہ ہے یا نہیں ہے. نارملی تو گناہ کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ مرد اور عورت نے ایک ساتھ اتنا ٹائم گزارا کہ ان کے بچے بھی ہو گئے. تو اس بات کا پورا خطرہ موجود ہے کہ یہ طلاق کے بعد بھی دوبارہ ان میں ملاپ ہو سکتا ہے. مرد کے دل میں برے خیالات آ سکتے ہیں، عورت کے دل میں برے خیالات آ سکتے ہیں. اس لیے نارملی یہاں بھی یہی حکم دیا جائے گا بھائی ڈیورس ہو گئی، آپ اپنے گھر جاؤ. بچے کو نانی سے ملاتے رہو، دادی سے ملاتے رہیں آپ. تو دادی جب چاہے بچے سے ملے، بچہ اب دادی کے یہاں چھوڑ دیں، دادی اس سے پیار کرے، اس سے محبت کرے، یہ ٹھیک ہے. نارملی اجازت نہیں ہے کہ شوہر کے گھر میں رہے. لیکن عورت اگر ایجڈ ہو چکی ہے، عمر اس کی زیادہ ہو چکی ہے، یا شوہر کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اب دونوں میں ملاپ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، فتنے کا دور کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے،
تو پھر ایسی صورت میں طلاق کے بعد عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے تاکہ بچے رولیں نہیں، اور جو ہے وہ یعنی ساس بھی سے بھی بچے جدا نہ ہو، بہو بھی جدا نہ ہو، یہ ایک گنجائش ہے، لیکن بشرطے کہ دونوں میں ذرہ برابر بھی کوئی فتنے کا دور دور کا بھی اندیشہ نہ ہو۔